السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹے کا نام ارجمند اور بیٹی کا نام انجمن تھا۔ چند ہفتے پہلے اس کی بیٹی کی شادی پڑوسی ملک کے ایک شہزادے سے ہو گئی تھی۔ شہزادی انجمن شہزادہ ارجمند کی چھوٹی بہن تھی۔ ایک دن ملکہ شہزادے ارجمند کے پاس گئی۔ اسے دیکھ کر شہزادہ ارجمند کھڑا ہو گیا اور ادب سے بولا، امی حضور، آپ نے تکلیف کیوں کی؟ مجھے طلب کر لیا ہوتا۔ کوئی بات نہیں شہزادے، ہم اسی لیے آئے تھے کہ آپ سے ایک کام پڑ گیا ہے۔ آپ کے ابا حضور شہزادی انجمن کے لیے دوسرے ملکوں سے جو تحفے تحائف لے کر آئے ہیں وہ ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ تم اس کے پاس ایک چکر لگا لو، اس سے مل بھی لینا اور وہ چیزیں بھی اس کو دے دینا۔ جی اچھا امی حضور، شہزادے ارجمند نے کہا۔ اگلے روز شہزادہ ارجمند ملکہ کا دیا ہوا سارا سامان لے کر اپنے محافظ سپاہیوں اور خادموں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ 2 دن کے بعد وہ لوگ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ شہزادی انجمن اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کے ساتھ آئے ہوئے تمام لوگوں کی بہت خاطر مدارت کی۔ شہزادے نے بہن کو بتایا کہ ملکہ اس کو ہر وقت یاد کرتی رہتی ہے۔ شہزادی نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اس سے ملنے آئیں گی۔ 1 2 روز تک بہن کی مہمان نوازی کا لطف اٹھا کر شہزادہ ارجمند واپسی کے سفر پر روانہ ہوا۔ جب انہوں نے رخت سفر باندھ لیا تو شہزادی نے بھائی کے ساتھ آئے ہوئے تمام خدمت گاروں اور سپاہیوں کو بیش قیمت تحفے بھی دیے۔ وہ لوگ صبح ہی صبح سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ دوپہر تک انہوں نے کافی راستہ طے کر لیا تھا۔ مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے سب لوگوں کو بہت تھکن ہو گئی تھی اور بھوک بھی ستانے لگی تھی۔ اسی لیے انہوں نے راستے میں ایک جنگل کے قریب پڑاؤ ڈال لیا۔ خادموں نے وہاں خیمے گاڑے اور کھانا پکانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ ارادہ یہی تھا کہ رات بھی اسی جگہ بسر کی جائے۔ ادھر تو سب لوگ کاموں میں مصروف تھے، ادھر شہزادہ ارجمند کے دل میں آئی کہ ذرا آس پاس کا علاقہ تو گھوم پھر کر دیکھیں، پتہ نہیں پھر دوبارہ نہیں آنا ہو کہ ہو۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ساتھیوں سے بولا کہ وہ آس پاس کا ایک چکر لگا کر آ رہا ہے۔ اس کے سپاہیوں نے بھی ساتھ جانا چاہا مگر اس نے منع کر دیا اور اکیلا ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جنگل بہت سرسبز اور گھنا تھا۔ شہزادہ ارجمند ایک بہادر لڑکا تھا۔ اس کو یہ خوف نہیں تھا کہ کوئی جنگل جانور اس پر حملہ کر دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنی خنجر اور تلوار سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ویسے تو شہزادہ اپنی سلطنت میں ہر جگہ خوب گھوما پھرا تھا مگر اس جگہ پہلی مرتبہ آیا تھا۔ یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ان نظاروں میں گم رہنے کی وجہ اس سے پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے۔ اس نے واپسی کا سوچا مگر وہ راستہ بھول گیا تھا۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ کس راستے پر جائیں۔ اچانک اس کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹپوں کی آوازیں آئیں۔ وہ چوکنا ہو گیا اور اس نے اپنی تلوار میان سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی، لیکن اس کی یہ کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ بہت سارے ڈاکوؤں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں کمانیں تھی جن پر تیر چڑھے ہوئے تھے اور ان کا رخ شہزادے کی جانب تھا۔ سب سے آگے ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ اس نے پہلے تو ایک گھن گرج کہکا لگایا، پھر بولا، شکل سے تو کسی اچھے گھرانے کے لگ رہے ہو، مال تو بہت ہوگا، لاؤ نکالو۔ شہزادے نے بے رخی سے کہا، مال تو بہت ہے مگر میں اسے ساتھ لیے لیے نہیں پھرتا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس نوجوان کے کپڑے، تلوار، خنجر اور گھوڑا بہت قیمتی ہیں۔ خنجر اور تلوار پر ہیرے جڑے ہوئے ہیں، گھوڑا عربی نسل کا ہے، لباس بھی شاہانہ ہے، ان سب کو لے لو اور اسے معمولی کپڑے پہنا کر رخصت کرو۔ شہزادہ ارجمند سمجھ گیا تھا کہ اس کا مذمت کرنا بیکار ثابت ہوگا اور مفت میں جان خطرے میں ڈالنے والی بات ہوگی۔ ڈاکوؤں نے اس سے تمام چیزیں چھین لیں۔ شہزادے نے دل میں طے کر لیا کہ محل پہنچنے ہی ان ڈاکوؤں کے ٹھکانے پر یرغمال کرے گا اور انہیں قید کروائے گا۔ ان لوگوں نے جانے کتنے لوگوں کو لوٹا ہوگا۔ اس کی تمام چیزیں لینے کے بعد ڈاکوؤں نے شہزادے کو پرانے سے کپڑے پہننے کے لیے دیے اور پھر اسے جنگل سے باہر چھوڑ آئے۔ شہزادہ ارجمند کو بالکل پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جگہ کہاں
اس کے ساتھیوں نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے، کدھر ہے؟ شام ہو گئی تھی اور کچھ دیر میں رات ہونے والی تھی۔ اس نے سوچا کہ پہلے سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈے، دوسری باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ اس کو بھوک بھی لگنے لگی تھی۔ جنگل سے نکل کر وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے ایک بستی کے آثار نظر آئے۔ وہ اسی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد وہ بستی میں داخل ہو گیا۔ چونکہ ابھی تک پوری طرح رات نہیں ہوئی تھی، اسی لیے بستی میں کافی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک گلی میں داخل ہوا جہاں آمنے سامنے قطار در قطار مٹی کے کچے گھر بنے ہوئے تھے۔ وہ ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا سامنے سے بھاگتا ہوا آیا۔ شہزادے پر نظر پڑی تو حیرت سے بولا، انور بھائی، آپ شہر سے کب آئے؟ پھر اس نے شہزادے کے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا اور قریبی ایک گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر چلانے لگا، خالہ خالہ جلدی آؤ، انور بھائی شہر سے واپس آ گئے ہیں۔ چھوٹا لڑکا یہ اطلاع دے کر بھاگ گیا۔ وہ شہر جلدی میں تھا۔ اس کی آواز سن کر ایک ادھیڑ عمر کی خوش شکل عورت جلدی سے دروازے پر آئی۔ شہزادے پر نظر پڑی تو حیرت سے بولی، انور تو کب آیا؟ بھوک لگ رہی ہوگی، چل پہلے جلدی سے کھانا کھا لے، تیری کہانی میں بعد میں سن لوں گی۔ تیرا باپ صبح سے دریا پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا ہوا ہے، ابھی تک نہیں آیا۔ یہ کہہ کر اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی گھر میں لے آئی۔ شہزادہ ارجمند ششو پنج میں پڑ گیا۔ وہ عورت اسے اپنا بیٹا سمجھ رہی تھی۔ اس نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہا، مگر میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ اس کی بات سنی تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ انور، میں نے تجھے دریا والی بات اسی لیے تو نہیں بتائی تھی کہ تو ایسی باتیں کرنے لگے۔ یہ ٹھیک ہے، تجھے بچپن میں ڈوبتے ہوئے میرے شوہر نے دریا میں سے نکالا تھا، مگر تجھے پالا تو ہم نے ہی ہے۔ اب ہم تیرے ہی ماں باپ ہوئے نہیں۔ اس کی بات سن کر شہزادہ ارجمند حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ اسے ملکہ نے بتا رکھا تھا کہ اس کا ایک اور جڑوا بھائی بھی ہے۔ ایک روز جب وہ بہت چھوٹے تھے تو بادشاہ کے ساتھ دریا کی سیر کو گئے۔ دریا کا بہاؤ تیز تھا جس کی وجہ سے کشتی الٹ گئی۔ بادشاہ کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ اس نے ارجمند کو ڈوبتے سے بچا لیا، مگر دوسرا بھائی بہتا بہتا جانے کہاں نکل گیا۔ بعد میں اسے بہت ڈھونڈا گیا مگر وہ نہیں مل پا۔ ملکہ اپنے اس بیٹے کو یاد کر کے اب بھی روتی تھی۔ اب شہزادے نے جو اس عورت کی باتیں سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ انور ہی اس کا بچھڑا ہوا بھائی ہے جسے اس عورت نے ماں بنا کر پالا ہے۔ اس نے اس عورت کا محبت سے ہاتھ پکڑا اور بولا، نیک خاتون، رنجیدہ مت ہوئیے، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ میں انور نہیں ہوں، میرا نام تو ارجمند ہے، میں اس ملک کا شہزادہ ہوں۔ پھر اس نے اپنی پوری داستان اس عورت کو سنا ڈالی۔ اس نے اسے اپنے کھوئے ہوئے بھائی کے متعلق بھی وہ سب کچھ بتا دیا جو اس نے ملکہ کے منہ سے سن رکھا تھا۔ اس عورت کو جب پتا چلا کہ وہ ایک شہزادہ ہے اور وہ لڑکا جسے انہوں نے دریا میں سے نکال کر پالا تھا شہزادے کا جڑوا بھائی ہے تو وہ گھبرا گئی۔ شہزادے نے اسے تسلی دی اور کہا، اماں، آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم ساری زندگی بھی اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے شوہر نے میرے بھائی کو ڈوبنے سے بچایا اور آپ دونوں نے اس کی پرورش کی۔ اب ابا حضور اور امی حضور تو بہت ہی خوش ہوں گے اور آپ کے احسان مند ہوں گے۔ آپ لوگ بہت اچھے ہیں۔ پھر اس عورت نے اسے عزت سے بٹھا کر اس کے سامنے کھانا رکھا۔ شہزادے کو تو بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ ابھی وہ کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ مچھیرا اپنا جال اور چند بڑی بڑی مچھلیاں لے کر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے شہزادے کو دیکھا تو خوشی سے بولا، انور تو کب آیا؟ بس اب بستی چھوڑ کر کہیں مت جانا، شہر میں تو دولت کی بارش تھوڑا ہوتی ہے، شہر والے بڑے سیانے ہوتے ہیں، 10 آدمیوں کا کام ایک آدمی سے لیتے ہیں اور پیسے بھی رلا رلا کے دیتے ہیں۔ گاؤں میں ہی رہ کر محنت کرے گا تو اللہ بہت دے گا۔ کل سے میرے ساتھ تو بھی مچھلیاں پکڑنے چلا کر، اور انور کی ماں تو بھی اس کو کہیں مت جانے دینا۔ اب اس کی شادی کی تیاری کر تاکہ اس کے پاؤں میں بھی ذمہ داری کی بیڑی پڑ جائے۔
مچیرا تو اپنی دھن میں یہ سب باتیں کیے جا رہا تھا کہ اس کی باتیں سن کر شہزادہ مسکرا رہا تھا، مگر مچیرے کی بیوی گھبرا کر اس کے آس پاس آئی اور دھیرے سے بولی، بس بھی کرو، جو منہ میں آ رہا ہے کہے جا رہے ہو۔ یہ ہمارا انور نہیں ہے بلکہ اس کا جڑوا بھائی ہے، یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ ہمارا انور بھی معمولی لڑکا نہیں ہے، اس ملک کا شہزادہ ہے۔ اس کے بعد اس نے مچیرے کو پوری داستان سنا دی۔ مچیرے نے یہ باتیں سنی تو حیران رہ گیا۔ شہزادہ ارجمند نے کہا، آپ دونوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمارے بھائی کو اپنا بیٹا سمجھ کر پالا۔ آپ کا یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ امی حضور تو بہت ہی خوش ہوں گی، انہیں امید تھی کہ ایک روز ان کا گمشدہ بیٹا ضرور مل جائے گا۔ مچیرے نے سر کھینچا کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے یاد ہے کہ میں نے انور کی حرکتوں پر ایک دفعہ اس کو سزا بھی دی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ محل جا کر ملکہ سے میری شکایت نہ کر دے۔ اس کی بات سن کر شہزادہ ارجمند کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو اس کو سزا دی۔ آپ نے اسے باپ بن کر پالا تھا۔ اگر آپ نے اسے سزا دی بھی ہوگی تو اس کی ہی بھلے کے لیے دی ہوگی۔ ماں باپ اپنے بچوں پر سختی کرتے ہیں تو اس میں بچوں کی ہی بہتری ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر مچیرا خوش ہو گیا۔ شہزادے کے پوچھنے پر مچیرے نے بتایا کہ انور کو دریا پر جا کر مچھلیاں پکڑنے کا کام پسند نہیں تھا۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، اسی لیے کام کی تلاش میں شہر کی جانب نکل گیا۔ اس کو گئے ہوئے 2 ڈھائی ماہ ہو گئے تھے۔ جب بستی کا خلیل نامی ہرکارا شہر جاتا تھا تو وہ واپسی پر اس کے ہاتھ اپنی ماں باپ کو پیسے بھی بھجوا دیا کرتا تھا۔ یہی باتیں کرتے کرتے کافی رات بیت گئی۔ سب کو نیند آنے لگی تھی، اسی لیے وہ سو گئے۔ صبح شور شرابے سے شہزادے کی آنکھ کھل گئی۔ مچیرے کی بیوی بھی جاگ گئی تھی اور ناشتہ بنا رہی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شور کیسا ہے۔ شہزادہ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے نزدیک آیا اور گلی میں دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے گھوڑوں پر سوار اپنے سپاہیوں کو دیکھا، وہ اس کی تلاش میں اس بستی تک پہنچ گئے تھے۔ شہزادہ باہر نکلا اور انہیں اپنی موجودگی سے آگاہ کیا۔ شہزادے کو پا کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے، ورنہ وہ اس بات سے پریشان تھے کہ اگر شہزادہ نہ ملا تو بادشاہ کو کیا جواب دیں گے۔ شہزادے نے ان سے کہا کہ فی الحال وہ اس گھر میں ٹھہریں، اس کی واپسی 1-2 روز میں ہوگی۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جنگل میں چاروں طرف پھیل جائیں اور ان ڈاکوؤں کو تلاش کر کے گرفتار کریں جنہوں نے کالی سے لوٹا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ نہ جانے کتنے معصوموں کو لوٹ چکے ہوں گے۔ سپاہی چلے گئے تو شہزادہ ارجمند نے مچیرے سے کہا کہ اب کسی طریقے سے انور کو جلدی سے جلد بلوایا جائے۔ مچیرا فوراً خلیل ہرکارے کے پاس پہنچا، 50 ڈمڑیاں اس کے ہاتھ میں رکھی اور بولا، خلیل بھائی، تم ابھی شہر روانہ ہو جاؤ اور اپنے ساتھ انور کو لے آؤ۔ خلیل کے لیے یہ بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے خوشی خوشی اپنے گھوڑے کو تیار کیا اور شہر روانہ ہو گیا۔ سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے وہ انور کے ساتھ واپس آ گیا۔ انور حیران تھا کہ مچیرے نے اسے اتنی جلدی میں کیوں بلایا۔ جب یہی بات اس نے خلیل ہرکارے سے کی تو وہ بولا، میں کیا بتا سکتا ہوں، ہو سکتا ہے تمہاری شادی وادی کی بات چل رہی ہو۔ جب انور گھر پہنچا تو وہ شہزادے جنید کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ شکل و صورت میں بالکل اس جیسا ہی تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے مچیرے کو دیکھنے لگا، پھر اس کی نظر مچیرے کی بیوی پر پڑی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آتے۔ وہ جلدی سے اس کے پاس گیا۔ ماں، آپ کیوں رو رہی ہو؟ یہ میرا ہم شکل کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ مچیروں بولی، بیٹا تو اب ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو ایک شہزادہ ہے، تیرا بھائی تجھے لینے آیا ہے۔ مچیرن یہ بات تو اس کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ انہیں دریا میں سے ملا تھا، مگر یہ بات انور کو ابھی پتہ نہیں تھی کہ وہ ایک شہزادہ ہے۔ وہ اپنے بھائی سے گلے ملا اور مچیرن سے بولا، آپ اداس کیوں ہوتی ہیں؟ اگر میں گیا تو اکیلا تھوڑی جاؤں گا، آپ دونوں بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ اگلے روز شاہی پورے جنگل میں پھیل گئے۔ انہوں نے جنگل کا چپا چپا چھان مارا اور آخر کار ڈاکوؤں کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ایک مقابلے کے بعد وہ تمام ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ زنجیروں میں جکڑ کر تمام ڈاکوؤں کو ان کے ہمراہ تھے۔ اس کامیابی کے بعد وہ شہزادے ارجمند کے پاس آئے۔ ڈاکوؤں کو دیکھ کر شہزادہ ارجمند بہت خوش ہوا اور بولا، تم لوگوں نے مخلوق خدا پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، اب قاضی تمہارا فیصلہ کرے گا۔ پھر اس نے روانگی کا حکم دیا اور سب محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مچیرا اور مچیرن بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ لوگ محل پہنچنے تو شہزادہ ارجمند پیچھے رہ گیا تھا اور انور آگے تھا۔ اتفاق کی بات کے کچھ دیر پہلے اس کی بہن
شہزادی ارجمند بھی اپنے شوہر کے ساتھ محل پہنچی۔ وہ اپنی ماں سے ملنے آئی تھی کیونکہ جب شہزادہ ارجمند اس سے ملنے گیا تو اس نے بتایا تھا کہ ملکہ اس کو بہت یاد کرتی ہے۔ اس نے جو انور کو دیکھا تو دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ انور گھبرا گیا۔ اس نے کہا شہزادی دور ہٹو، میں تو انور ہوں۔ شہزادہ ارجمند پیچھے آ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر شہزادی ابھی حیران ہونے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنی دیر میں شہزادہ ارجمند بھی وہاں پہنچ گیا۔ اسے دیکھا تو شہزادی نے حیرت سے ایک چیخ ماری۔ وہ کبھی انور کو دیکھتی اور کبھی شہزادہ ارجمند کو۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر بادشاہ، ملکہ اور اس کا شوہر سب دوڑائے۔ انہوں نے جو ان دونوں کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ شہزادہ ارجمند نے ان لوگوں کو جلدی جلدی سارا قصہ سنا دیا۔ اس کی بات ختم ہونے والی تو ملکہ نے آگے بڑھ کر اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کو گلے لگایا اور روتے ہوئے بولی، مجھے یقین تھا کہ ایک روز میرا بیٹا ضرور مجھے مل جائے گا۔ یہ جذباتی منظر دیکھ کر وہاں کھڑے سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے بھی آگے بڑھ کر انور کو گلے سے لگایا۔ بادشاہ اور ملکہ نے مچیرے اور مچیرن کا بہت شکریہ ادا کیا اور انہیں بہت سارے انعامات سے نوازا۔ تھوڑی دیر میں بعد مچیرن نے مچیرے کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی جانب جانے لگی۔ یہ دیکھ کر انور نے کہا، اماں ابا آپ کو لے کر کہاں چلیں گے؟ اماں ابا کو لے کر کہاں چلیں گی بیٹے؟ اب ہم چلتے ہیں، گھر اکیلا پڑا ہے۔ صبح تیرے باپ کو میرا مطلب ہے ان کو دریا پر بھی جانا ہے مچھلی پکڑنے۔ مچیرن نے کہا، آپ ہمارے ساتھ ہی محل میں رہیں گی۔ آپ یہاں نہیں رہیں گی تو میں بھی نہیں رہوں گا، آپ کے ساتھ ہی چلا جاؤں گا۔ انور نے مچیرن کے گلے میں بائیں ڈالتے ہوئے کہا، اس کو تو انہوں نے ماں باپ بن کر پالا تھا اور وہ ان کو اپنی ماں اور باپ ہی سمجھتا تھا۔ اس کی بات سن کر مچیرے نے بہانہ بنایا، بیٹا اگر تم یہاں رہیں گے تو ہمارا مچھلیاں کون پکڑے گا؟ اس پر بادشاہ نے بیچ میں مداخلت کی، مچھلیاں کوئی اور پکڑ لے گا، آپ اس کی فکر مت کریں۔ انور ٹھیک کہتا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ آپ نے اسے دریا سے نکال کر اس کی جان بچائی تھی اور ماں باپ بن کر پالا پوسا۔ ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔ آپ کے جانے سے ہمارا بیٹا اداس ہو جائے گا، یہ بات ہمیں منظور نہیں۔ بادشاہ کی بات سن کر دونوں میاں بیوی مجبور ہو گئی۔ ان کی رضامندی دیکھ کر انور نے خوشی سے مچیرن کو گود میں اٹھا لیا اور بولا، میری اماں کتنی اچھی ہیں۔ اس کی محبت دیکھ کر سب مسکرانے لگے۔ انور کے اچانک مل جانے سے ہر جگہ خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے تھے۔ خاص طور سے ملکہ تو بہت خوش تھی، اس کا برسوں کا بچھڑا ہوا بیٹا جو مل گیا تھا۔ خوش تو شہزادی انجمن بھی بہت تھی، جس کے اب دو بھائی ہو گئے تھے اور وہ بھی ایک ہی شکل کے۔ جب ان تمام باتوں سے فرصت ملی تو جنگل کے ڈاکوؤں کا مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی نے اعلان کروایا کہ جن جن لوگوں کو بھی ان ڈاکوؤں نے لوٹا تھا وہ آ کر عدالت میں گواہی دیں۔ یہ ڈاکو نہایت ہی ظالم تھے۔ انہوں نے برسوں سے ان جنگلوں کو اپنی امان گاہ بنا رکھا تھا اور سیدھے سادے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ قاضی کے اعلان کے نتیجے میں سینکڑوں لوگوں نے گواہی دی۔ گواہی دینے والوں میں شہزادہ ارجمند بھی شامل تھا۔ قاضی نے تمام ڈاکوؤں کو قید کی سزا سنا دی۔ ان کے قبضے سے جو لوٹ کر مال ملا تھا